بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں سریعام کوٹلی نیوز۔ ناظرین، آج ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی گرانٹ سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سردار طارق سکندر صاحب۔ سردار سکندر صاحب مرحوم کے جو ہے وہ لخت جگر ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، سابق صدر ان کے۔ ناظرین، ان سے گفتگو کریں گے اور سیاست میں ان کی جو ہے وہ دلچسپی ان دنوں میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں گزشتہ دنوں جو ہے وہ ان شامل ہوئے ہیں۔ یہ پوری جو ہے وہ ان کی سیاسی کیریئر کے اوپر بھی بات کریں گے اور سردار سکندر حیات خان کی جو کارنامے ہیں اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف میں گزشتہ کچھ دن پہلے شامل ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کیوں شامل ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کا مجھے وقت دینے کا۔ ایکچولی میں تو کوئی 1.5 سال پہلے بھی کوشش کی تھی میں نے خان صاحب سے ملاقات کی، لیکن کیونکہ شٹیکا کا ایک پرابلم آ گیا تو اس وجہ سے ویسے میری بیرسٹر سلطان ان سے بات ہوئی تھی، تو وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ والد صاحب کے بہت فین ہیں اور تقریباً کہہ رہے تھے کہ 2.5-3 گھنٹے کی وہ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ، لیکن وہ کوئی مرضی حالات کی تحت کوئی اس طرح کی ملاقات نہیں ہوتی۔ والد صاحب بھی فوت ہو گئے، خان صاحب ریسٹ بھی ہو گئے، تو وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن والد صاحب کیونکہ بہت فین تھے خان صاحب کے اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے یا پاکستان کو اوپر لے جا سکتے ہیں وہ خان صاحب بھی ہیں، تو اس وجہ سے میں پہلے بھی کوشش تھی، لیکن کیونکہ ابھی مرضی جو حالات تھے جس میں دیکھ رہا تھا میں کہ کیونکہ جو پشاور والی سائڈ پہ یا پختون ایریا میں کوئی ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی جو شروع ہونے والی تھی، اس حوالے سے میں بھی سمجھتا تھا کہ کیونکہ ہم نے مشرف کے دور میں بھی جدوجہد کی تھی کہ یہ جو پختون ایریا میں جو قتل عام ہے وہ بند ہو، اور ابھی جو کیونکہ افغانستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ چائنا اور ایران کا بہت ایک لیزان ہے، اور اس میں سینٹرل ایشیا کے جو مسلمان ملک ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہے اور ساتھ رشیا بھی، تو وہ ایک انٹرنیشنل جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو شاید برداشت نہ کریں، تو اس میں جو کوئی غداران ہیں پاکستان ہیں وہ شاید اس مہم جوئی میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ وہ جمپ فوری طور پر کرنے کی وجہ یہی بنی کہ افغانستان میں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پختون ایریا کے جو غیور عوام جو باہر نکلیں اور اس طرح کی جو ایک مہم تھی اس کو ناکام کیا، اور جو یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو باضمیر ممبران ہیں ان پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑے اقتصادی بلاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح ایران اور عراق کو 10 سال لڑا کے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا، ان کے تیل پہ قبضہ کیا، ان کو اقتصادی طور پر نیچے کیا گیا، اس طرح کی اگر کوئی سازش یہاں پنپ رہی ہے تو اس کو دیکھیں بھی اور اس کو سختی سے جو ہے نا وہ غداران کو روکنے کی کوشش کریں، اور جو اداروں میں محب الوطن عناصر ہیں ان کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں کہ کیا وہ ایک بلاک جو اقتصادی بن رہا ہے اس میں پاکستان کی شمولیت جو ہے نا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے، یا اس بلاک کے اوپر حملہ کروانے کی جو سازش ہے اس سے پاکستان آگے جائے گا۔ یہاں ہماری مہنگائی اور جو مشکلات ہیں اور جو وسائل بیرون ملک یہاں سے اڑا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے، اور وہ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کی فیملی نے بہت پیک دیکھا۔ آپ اس سے پہلے نہ اسمبلی کا الیکشن لڑے، نہ بلدیاتی، نہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ لڑے۔ عمر کے اس حصے میں سیاست میں اتنے ایکٹیو ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں 2007-08 میں بھی 2 سال رہا ہوں اسلام آباد میں، اور پنڈی بار کا ممبر تھا اور اریسٹ بھی ہوا اس میں، اور ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اور کیونکہ والد صاحب پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور اس میں ان کا جو سیاسی جو ولی عہد تھا وہ فاروق حیدر تھے، تو انہوں نے بھی علاقے کے لیے کوشش کی، اس حد تک تو نہیں کر سکے جس تک ہماری خواہش تھی، تو کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی انہی کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، تو مجھے بھی کوئی اس طرح کا پروٹوکول کا یا اس چیزوں کا نہیں تھا کوئی شوق، ابھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک جو مروزی حالات سے گزر رہا ہے، اور بدقسمتی پاکستان کی یہ بھی ہے کہ جو آپ کا پڑوس ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو اگر آپ نے جو ہے نا حالات کو نہ پڑھا، حالات کا پلٹا نہ کیا،
تو کل آپ کے لیے اور کشمیریوں کے لیے بہت سارے مجھے مصائب نظر آ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ہمیں خان صاحب کی جیل سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں ایک جو عوامی حکومت قائم ہونے کی بڑی خواہش ہے کہ تاکہ پاکستان میں کے جو اقتصادی مسائل ہیں ان سے نکلا جائے۔ ابھی شہباز شریف کو 2.5-1 سال تو ہو گئے، اس نے جو ہے نا کوئی پرفارم بھی نہیں کیا، تو ہوگی یہ بات۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ سیاست میں بڑا نام تھا آپ کی فیملی کا، اب بکھر گئے، ایک مسلم لیگ نون میں، آپ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فائدہ جو ہے وہ آپ کے سیاسی مخالفین اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کا بہت بڑا ٹکٹ ہے، اور مسلم لیگ کا ٹکٹ تو میرا خیال ہے اگر میاں نواز شریف صاحب کے بھی پاس ہے تو وہ بھی لاہور میں بھی پٹ جاتا ہے، ایبٹ آباد میں بھی پٹا ہے، اور وہ تو میرا خیال ہے ٹکٹ جو ہے نا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو باقی یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک کہا تھا جی کہ مجھے کیوں نکالا، اور بعد میں وہ پالش پہ آ گئے۔ تو خان صاحب تو اپنے اس جدوجہد پہ ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور آج بھی اس پہ قائم ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا اسپیس دیں تو ہم جو ہے نا معافی بھی مانگیں گے اور آپ کے ساتھ ڈیل بھی کریں گے، تو وہ تو اسپیس دینے کے لیے خان صاحب تیار نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت جو ہیں، گزشتہ دنوں انہوں نے دورہ نکیال بھی کیا، اس دورے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وہ کامیاب دورہ رہا ہے یا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو میرا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد جو ہے نا نون بھی اور پیپل پارٹی بھی بہت ایکٹیو ہوئی، اور خان صاحب یہ جو وزیر اعظم ہے اس کو اس وقت جب یہ تحریک چل رہی تھی اپنا بجلی اور اس کے خلاف، اس وقت بھی میں نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ یہ جو آپ بجٹ لے کے جا رہے ہو اپنے حلقے میں، ہمارے ایریا کو بھی ضرورت ہے آپ کا۔ جو 1 سال میں میرے خیال 9 پل دیے تھے میرے والد صاحب نے، تو ضروری ہے کہ اس ایریے میں بھی، یہ بارڈر کا ایریا ہے، یہاں فائرنگ بہت ہوئی ہے، تو اس وقت بھی تھوڑا سا سختی کی تھی میں نے، اور ابھی بھی۔ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کا بھی ٹرنیور نظر آ رہا ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، اور اختتام کو ہے، تو میرا خیال ہے اعلانات شاید اعلانات تک ہی رہیں، عمل درآمد ہوتا ہوا مجھے کم ہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا سیاسی پلان کیا ہے؟ الیکشن لڑنے کا خواہشمند ہے، شوق رکھتے ہیں؟ نہیں، ایک تو خواہش یہ ہے نا کہ پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں اس میں جو کرپٹ مافیا ہے اس کو کم از کم جو ہے نا کوئی پنش کر سکے، اور اس میں خان صاحب سے یہ امید ہے کہ یہ جو ٹائیاں پہن کے جو پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، ان سے پیسہ واپس بھی لایا جائے اور ان کو لٹکایا بھی جائے۔ تو ایک تو خواہش یہی ہے کہ جو کرپٹ مافیا ہے، اشرفیہ جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، اس میں ملٹی نیشنل بھی شامل ہیں، جو ملٹی نیشنل والے بھی پیسہ بے شمار لے کے بجا رہے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ خان صاحب کے قدم با قدم ہے، اور ہم جو آزاد کشمیر میں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹورزم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہمارا جو بے شمار جو رقبہ پڑا ہوا ہے جس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے، اس میں ہمیں جو گوشت ہے میٹ کا، جو ہمارے چائنا میں اور گلف میں بہت ریکوائرمنٹ ہے، اس کو میٹ ایریا بنانے کی خواہش ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے جو ہے نا بہت اسکوپ ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری زراعت ہے اس میں بہت زیادہ ہے، ہمیں یونیورسٹیوں کے تعاون سے یہاں بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور یہاں ہو بھی سکتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے خان صاحب کے ویژن کے مطابق۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے سردار طارق سکندر صاحب جن سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عبدالقادر اور سریام کی ٹیم کو دو اجازت، اللہ حافظ۔